حکیم جالینوس ایک بہت بڑا یونانی حکیم گزرا. اس کے سینکڑوں شاگرد تھے. طب کی دنیا کا بہت بڑا نام تھا اور طب اور حکمت سیکھنے کے لیے دور دراز سے اس کے پاس شاگرد آیا کرتے اور حکمت سیکھا کرتے تھے. دنیا کے دستور کے مطابق حکیم جالینوس کا بھی جب آخری وقت آن پہنچا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اس بیماری سے ایسا مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، اس بیماری سے مراد موت سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، تو جالینوس کے تمام تر شاگرد اور جتنے بھی سینئر جونیئر شاگرد تھے وہ اپنے استاد کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. جالینوس نے انہیں آخری وصیت کے دور کے اوپر ایک عجیب شے دی. حکیم جالینوس نے اپنے شاگردوں کو 2 گولیاں اپنے خاص صندوق سے نکال کر انہیں دیں اور وصیت کی کہ اے میرے شاگردوں، میرے مرنے کے بعد ان 2 گولیوں میں سے ایک گولی لوہے کے کسی ٹکڑے کے اوپر رکھ دینا اور دوسری گولی کو توڑ کر کسی بھی مٹی کے مٹکے میں ڈال دینا. یہ 2 گولیاں اور 2 وصیتیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا حکیم جالینوس فوت ہو گیا، مر گیا. اس کے کفن دفن یا اس کی تدفین کے بعد اس کے تمام شاگردوں نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ استاد محترم نے جو ہمیں وصیت کی تھی اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے. چنانچہ سارے اکٹھے ہوئے اور اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے آزمانے کے لیے ساروں نے کیا کیا، ایک لوہے کا بہت بڑا ٹکڑا منگوایا گیا. یہ ایک ٹیبل تھا بہت بڑا اور اس کے اوپر لوہے کا ایک سالڈ ٹکڑا جو ہے وہ رکھا گیا. وصیت کے مطابق حکیم جالینوس کی وصیت تھی کہ اس والی گولی کو لوہے کے ٹکڑے کے اوپر رکھ دینا. جیسے ہی گولی اس لوہے کے ٹکڑے کے اوپر رکھی گئی تو وہ لوہا پہلے نرم ہوا، پھر سرخ ہوا اور پھر اتنا تیزی کے ساتھ اس گولی کے مس کرنے سے وہ پگھلنے لگا جس طریقے سے موم جو ہے وہ پگھلنے لگتا ہے. سارے طالب علم، سارے شاگرد حیران رہ گئے کہ استاد محترم نے یہ کون سی گولی میں کیا کیمیکل، کیا چیز ڈالی کہ لوہے کے ٹکڑے پر رکھتے ہی اس گولی کی تاثیر کی وجہ سے اتنا سخت اور مضبوط لوہا نرم ہوا، موم کی طرح پھر پگھلنے بھی لگے، ہاتھ بھی نہیں لگ رہا، اتنا گرم ہو گیا شدت سے. دوسری وصیت یہ تھی کہ اس گولی کو توڑ کر کسی مٹی کے مٹکے میں ڈال دینا. جیسے ہی ایسا ہے کہ اس گولی کو توڑ کر مٹی کے مٹکے میں جس میں پانی تھا ڈالا گیا تو وہ جو پانی مٹکے کے اندر موجود تھا وہ پانی دیکھتے ہی دیکھتے برف بنا اور برف نے اپنی شدت کی وجہ سے مٹی کے گھڑے کو توڑ کر جو ہے وہ رکھ دیا اور ریزہ ریزہ وہ گھڑا ہو گیا، ٹوٹ گیا، کرچی کرچی ہو گیا. بڑے حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے. حکیم جالینوس کے جو دوست تھے اس وقت کے، اس کے ہم اثر جو حکامات تھے، حکیم تھے، ان کے پاس یہ شاگرد گئے کہ استادوں نے وصیت کی، ہم نے یہ معاملہ کیا، ہمیں تو استادوں کی وصیت کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس دور کے حکیموں نے ان کے شاگردوں کو اس کے سمجھایا کہ تمہارے استاد حکیم جالینوس کی اس وصیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے شاگردوں، میں دنیا کا بڑا معروف نامی گرامی یونان کا حکیم تھا اور میرے پاس دور دراز سے دنیا علم طب اور حکمت کے لیے آتی تھی. میرے پاس وہ دوائی تھی جو میں نے اپنے علم سے سیکھی جو لوہے کو پگھلا سکتی تھی اور میں نے اپنے علم کے زور پر وہ دوائی بھی ایجاد کر لی جو پانی کو منجمد کر کے برف بنا سکتی تھی. مگر میرے شاگردوں، میری روحانی اولادوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا علاج تمہارا استاد بھی دریافت نہیں کر سکا اور بالآخر موت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے زیر زمین منو مٹی کے نیچے جانا پڑا. اسی لیے نیک لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اے دھوکے میں آئے ہوئے انسان، جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. موت ضرور آئے گی، اگرچہ کوئی قارون جتنا مال بھی کیوں نہ جمع کر لے. اس کائنات میں ارسطو، بکرات، سقراط اور جالینوس حکیم جیسا نہ رہا. لہٰذا اے لوگوں، میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے
مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کر لو اور آخرت کے لیے جمع پونجی تیار کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔